اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت کریمہ میں قصد نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو شخص بے وضو ہو تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اور جو باوضو ہو اس کے لیے دوبارہ وضو کر لینا مستحب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب تھا، لیکن بعد ازاں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ امام احمد نے سلیمان بن بریدہ کے اپنے باپ سے روایت بیان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے دن آپ نے وضو فرمایا اور موزوں پر مسح کیا اور ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، عمر، میں نے یہ دانستہ کیا ہے۔ امام ابن جریر نے فضل بن مبشر سے روایت کیا ہے، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا فرما لیا کرتے تھے، لیکن جب بے وضو ہو جاتے تو وضو کر لیتے اور وضو سے بچے ہوئے پانی کے ساتھ موزوں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی، ابو عبداللہ، یہ کام آپ اپنی رائے سے کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں اسی طرح کرتا ہوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ امام احمد نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عبید اللہ سے کہا، کیا تم نے دیکھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوضو ہوں یا بے وضو؟ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ طریقہ کس سے لیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اسماء بنت زید بن خطاب نے ان سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن حنظلہ بن ابو عامر بن غسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا گیا تھا، خواہ آپ باوضو ہوں یا بے وضو۔ جب آپ کو اس میں دشواری محسوس ہوئی تو آپ کو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور وضو کے بارے میں یہ حکم دے دیا گیا کہ اس وقت وضو کریں جب بے وضو ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں اس بات کی طاقت ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ساری زندگی وفات تک اسی طرح کرتے رہے۔
امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا، نماز کے لیے ہمیشہ تازہ اور مکمل وضو کرنے کا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ امام ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، تو صحابہ نے عرض کی، ہم آپ کے پاس وضو کے لیے پانی لائیں؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے صرف نماز پڑھنے کے لیے وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو اپنے چہرے دھو لو، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ دھو لیا کرو، سے استدلال کیا گیا کہ وضو میں نیت واجب ہے۔ گویا اصل کلام اس طرح ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو نماز کے لیے منہ دھو لیا کرو۔ صحیحین میں حدیث ہے، بس تمام اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جو نیت کرے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ چہرہ دھونے سے پہلے وضو شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو وضو شروع کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ مستحب ہے کہ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیں، اور سو کر اٹھنے کے بعد تو اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو 3 بار دھونے سے پہلے برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو وائل کی روایت کو بیان کیا، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ دھوتے وقت 3 بار داڑھی کا خلال بھی کیا، پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا جس طرح یہ کام کرتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ انہوں نے وضو شروع کیا تو اپنے چہرے کو دھویا، پھر پانی کا ایک چلو لیا اور اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چلو لے کر اس طرح کیا، یعنی اس کے ساتھ دوسرے ہاتھ کو ملا لیا اور اس سے چہرے کو دھویا، پھر پانی کا چلو لے کر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا، پھر پانی کا چلو لے کر اس نے اپنے بائیں ہاتھ کو دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر اپنے دائیں پاؤں پر اس قدر چھینٹے مارے حتیٰ کہ اسے دھو دیا، پھر پانی کا چلو لے کر بائیں پاؤں کو دھویا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں، اور نہ تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ وضو کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے وقت بازوؤں کے کچھ حصے کو بھی دھو لے۔ امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں کو روز قیامت جب بلایا جائے گا تو وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، تو جسے اپنی چمک دمک کو لمبا کرنے کی استطاعت ہو تو وہ ایسا ضرور کرے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے اپنے محبوب دوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہوگا وہاں تک مومن چمک دمک کے زیور سے آراستہ ہوگا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سر کا مسح کر لیا کرو۔ صحیحین میں امام مالک کے طریق سے عمرو بن یحییٰ ازنی نے اپنے باپ سے روایت کیا، ایک شخص نے عبداللہ بن زید بن عاصم سے کہا، جو عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں اور جن کا شمار حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے، کیا آپ مجھے یہ دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ عبداللہ بن زید نے کہا، ہاں۔ پھر انہوں نے پانی منگوایا، اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا، دونوں ہاتھوں کو دوبارہ دھویا، پھر 3 بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرے کو 3 بار دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک 2 بار دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، دونوں ہاتھوں کو آگے بھی لے آئے اور پیچھے بھی لے گئے، لیکن مسح کا آغاز سر کے ابتدائی حصے سے کیا تھا،
انہیں گدی تک لے گئے تھے، پھر واپس وہاں تک لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس طرح وضو کرے جس طرح میں نے یہ وضو کیا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھ لے اور ان میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک سفر میں جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، آپ ہم سے پیچھے تھے۔ جب آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم نے اپنے پاؤں پر مسح کرنا شروع کر دیا تھا تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا، وضو کو اچھی طرح پورا کرو، ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے۔ یہ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عبد الرحمن، وضو اچھی طرح مکمل کرو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ہلاکت ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے۔ عبداللہ بن حارث بن جزا سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا، ایڑیوں اور پاؤں کے تلووں کو ہلاکت ہے جہنم کی آگ سے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے، ایک شخص نے وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں پر ناخن کے بقدر جگہ چھوڑ دی جسے پانی نہیں پہنچا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ لیا تو فرمایا، واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ ایک اور روایت میں بیان کیا، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے وضو کیا اور پاؤں پر ناخن جتنی جگہ چھوڑ دی جسے اس نے نہ دھویا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، لوٹ جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ حمران کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں مروی حدیث میں ہے، آپ نے اپنی انگلیوں میں خلال کیا۔ لقید بن صبرہ کی روایت بیان کی، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وضو کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، خوب اچھی طرح پورا وضو کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں خوب اچھی طرح پانی چڑھایا کرو، الا یہ کہ تم نے روزہ رکھا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح تیمم کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرا ہار بیدہ میں اس وقت گر گیا جب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھا دیا اور آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے، میری گود میں سر مبارک رکھا اور استراحت فرمانے لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے مجھے زور سے کچوکا مارا اور فرمایا، تم نے ہار کی وجہ سے یہاں لوگوں کو روک رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے میں بے حس و حرکت بیٹھی رہی، حالانکہ مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے اور صبح کی نماز کا وقت ہوا تو پانی تلاش کیا گیا لیکن میسر نہ آ سکا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے آل ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے تم میں برکت پیدا فرما دی ہے، تم تو لوگوں کے لیے سراپا برکت ہو۔ ارشاد الہی ہے، اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے اس نے تمہارے لیے سہولت اور آسانی پیدا فرما دی ہے کہ کسی مشکل میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ مرض اور پانی کی عدم موجودگی کی صورت میں اس نے توسیع اور رحمت کے پیش نظر تیمم کی اجازت دے دی ہے۔ فرمان الہی ہے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو، یعنی تم اپنے رب کی ان نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ جنہیں اس نے وسعت دے کر شفقت، رحمت، سہولت اور فیاضی کی صورت میں تمہارے لیے مشروع قرار دیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، ہم خود ہی باری باری اپنے اونٹوں کی نگہداشت کرتے تھے، جب میری باری آئی تو میں نے شام کے وقت اونٹوں کو واپس باڑے میں چھوڑا، خود بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا
اس وقت میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اس وقت میں نے آپ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بھی مسلمان وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے اور کھڑے ہو کر دل اور چہرے سے خوب متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، یہ کس قدر عمدہ بات ہے۔ میرے سامنے سے ایک شخص نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے جو بات بیان فرمائی تھی وہ تو اس سے بھی زیادہ عمدہ تھی۔ میں نے دیکھا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے بیان کیا، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ابھی آئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے یہ بیان فرمایا، تم میں سے جو شخص خوب اچھی طرح وضو کرے پھر وضو کرنے کے بعد یہ کہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے جس دروازے سے بھی وہ چاہے داخل ہو جائے۔ امام مالک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد مسلم یا مرد مومن وضو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کی ہر وہ غلطی جس کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتی ہے۔ جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہر وہ غلطی جس سے اس نے اپنے ہاتھوں سے چھوا ہوتا ہے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتی ہے، اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو ہر وہ غلطی جس کی طرف اس کے پاؤں چلے ہوں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو مالک شعرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے آسمان اور زمین کے درمیان کا یہ سارا خلا بھر جاتا ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ ایمان کی دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن آپ کے حق میں اور آپ کے خلاف دلیل ہے۔ ہر شخص صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، پھر اسے آزاد کرا لیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم ہی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خیانت کے مال سے صدقہ اور بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔